میرے شوہر کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور اس کو الگ کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو میرے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ایک دن ایک لڑکی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، میں مجبور ہوں، مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھ لو۔ میں نے ترس کھا کر رکھ لیا۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہ لڑکی تو قاسم میرا چچا زاد تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن یہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ہم بچپن میں ایک گھر میں رہتے تھے جو کہ والد اور چچا جان کو دادا کی جانب سے ورثے میں ملا تھا۔ بچپن ساتھ گزرا۔ قاسم اور میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی۔ سب ہی جانتے تھے کہ چچا کے بچوں سے جدائی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خاص طور پر قاسم بہت یاد آتا تھا۔ قاسم بھی اب بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ اس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا اور میرے بھائی سے ملنے کے بہانے وہ روز ہمارے گھر آ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھتی، دوڑ کر چائے بنا لاتی، کبھی سموسے کبھی پکوڑے تل لاتی۔ ہماری محبت آیا تھی۔ ابو اور چچا نے اسی باعث شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے بعد میں پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں بچپن گزرا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی نہ تھا۔ سسرال والے وہی اپنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئی، اب کسی شے کی آرزو نہ رہی تھی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی اور میں ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہو گئی۔ بچوں کی پرورش میں کھو گئی۔ چچی ہاتھ بٹاتی اور ساتھ نہ دیتی تو ننھے منھے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ جن دنوں چچی بیمار تھی، ہماری پرانی ملازمہ عابدہ خاتون اپنے گاؤں لوٹ گئی۔ ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی۔ بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داری، اوپر سے بیمار چچی کی دیکھ بھال میں تھکن سے نڈال اور نیم جان رہنے لگی۔ میری ایک جیٹھ تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں قیام پذیر تھی۔ نند کوئی نہیں تھی، البتہ دو دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ چچا جان کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا اور اب ساس کو بھی مرض الموت لاحق تھا۔ انہیں جگر کا کینسر بتایا گیا تھا۔ ان دنوں جو بھی ہمارے ساس کی ذمہ داری کو آتے، ان سے ملازمہ نہ ملنے کا دکھ بتاتی اور التجا کرتی، اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو میرے پاس بھجوا دے، میں اچھی تنخواہ دوں گی۔ کافی بار پڑوسن سے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک روز اس کے دوست سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر آئی۔ خاصی خوبصورت اور تنومند تھی۔ اس نے بتایا کہ فاطمہ بی بی نے بھیجا ہے۔ پہلے ان کے ہاں کام کرتی تھی، اب ان کے پاس دوسری عورت کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تبھی آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عورت نے اپنا نام آسیہ بتایا۔ میں تو ملازموں کو ترس رہی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی اور فوراً رکھ لیا۔ آسیہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسے ہی ثابت ہوئی۔ ہر کام سلیقے اور سکڑاپے سے کرتی تھی۔ صبح آتی اور رات کو 8 بجے چلی جاتی۔ وہ ایک صاف ستھری اور تمیزدار عورت تھی۔ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ عمر یہی کوئی 24 سال تھی۔ کہتی تھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ شوہر کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی جو رکشہ چلاتا تھا۔ آسیہ کی اولاد نہ تھی۔ شادی کے 3 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ تب سے بھائی کی زیر کفالت تھی۔ وہ خود بھی ایک بس ڈرائیور تھا۔ اس کے 6 بچے تھے اور مکان کرائے کا تھا۔ گزرا اوقات بمشکل ہوتی تھی۔ تب ہی آسیہ اپنی بھابھی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی۔ وہ اس پر ایک بوجھ تھی۔ جب تک بھابھی کے بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں مددگار ہونے کے باعث اس کا وجود بھائی اور بھابھی کو گوار تھا، لیکن اب مہنگائی کا رونا تھا۔ اسی سبب آسیہ نے گھر سے قدم نکالا تھا۔ بطور گھریلو ملازمہ وہ اپنے اخراجات پوری کرتی تھی۔ وہ پریشانی سے لبریزوں تھے۔ چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور یہ ایک لاعلاج مرض تھا، پھر بھی انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑتا۔ ضروری طبی امداد ملتی ہے۔ میرے بڑے بچے اسکول جاتے اور 3 چھوٹے گھر پر ہوتے تھے۔ شوہر اور دیور اپنے اپنے دفتر چلے جاتے۔ مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ اسے مشکل وقت میں آسیہ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی اور اس نے آتے ہی میری آدھی سے زیادہ پریشانی کو سمٹ لیا تھا۔ وہ اتنی فرد شناس تھی کہ ایک دن بھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا۔ دردمند دل کی مالک تھی۔ میری ساس
کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جبکہ وہ بستر مرگ پر تھی، ایک نرس کی طرح دیکھ بھال کرتی، حتیٰ کہ رات کو بھی رہ جاتی اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی۔ یہ اسی کا کام تھا کہ رات کو جاگ کر ایک مریضہ کی آوازاری کو سمٹنے کا۔ اب مجھ میں تو یارانہ رہ گیا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، میرے شوہر ان کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، قاسم نے کہا، وہاں ان کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتے ہے، اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ چند روز کی مہمان ہے تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چچی کو گھر کا سکون ملا۔ میں دن کو ان کے قریب رہتی اور آسیہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی۔ رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے ترک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر قاسم چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے تھے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کی شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئی اور آدھی رات کو ان کی روح پرواز کر گئی۔ کافی دن گھر میں سوکھی فضا رہی۔ آسیہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر ہی رہنے لگی کیونکہ اس کی بھابھی نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا۔ ایک روز آسیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا۔ اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھیں، ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی الجھن تھی، لیکن آسیہ کا جانا لازمی امر تھا۔ اس کو شادی سے روکنا کیسے ممکن تھا؟ بالآخر وہ ایک روز خداحافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھی جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئی۔ آسیہ کے جانے کے بعد بہت عرصے تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخر کار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ آبدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ وہ ڈیری قاضی خانہ سے مظفرگڑھ چلے گئے۔ ان دنوں شہر کا راستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ روڈ خراب تھا، اب یہ راستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ قاسم کچھ عرصہ روزانہ مظفرگڑھ آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعے کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے مظفرگڑھ چلے جاتے تھے۔ عابدہ بی بی کا گاؤں مظفرگڑھ کے قریب تھا۔ ایک بار جب کہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپڑاسی لگا ہوا ہے۔ قاسم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام سلیم ہے، مجھے بتایا ہے کہ قاسم صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ قاسم صاحب نے دراصل سلیم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازم کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گئے کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں ہے۔ میری تو ہوش اڑ گئی۔ عابدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو ہرگز یہ نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر عابدہ خاتون ہی کی منت سماجت کی کہ تم مظفرگڑھ جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنے کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن عابدہ اس کام کو سر انجام دینے سے ڈرتی تھی کیوں اسے قاسم کا خوف تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح سلیم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کر دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو ذمہ داری کرنے کے دوران جب کہ میں تکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، آسیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی۔ معلوم نہیں کیوں انہوں نے آپس میں رسموار پیدا کر لی اور آسیہ پھر اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اسی نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسی قاسم پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ مظفرگڑھ کروا لیا تاکہ وہاں آسیہ کو ساتھ رکھ سکے۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی۔
اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ حامی نہ بری قاسم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے آسیہ کی خاطر تبادلہ کرایہ اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی۔ عابدہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اسی وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب قاسم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے۔ میں نے اپنی جیٹ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کا کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی، وہ مظفر گڑھ چلا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب عاصم نے قاسم سے کہا بھائی جان، یہ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے، 6 بچوں کے باپ ہیں، نکالیں اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو میکے چلی جائے گی، تب آپ 6 بچوں کو کیا کریں گے؟ قاسم خوفزدہ ہو گئے، اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا، بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بوڑھی عورت ہے، لہٰذا ٹائم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی خاص مہمان تھے، تب ہی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔ شاہزیب کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی، وہ دوڑ گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقعے میں تھی۔ بیٹی قاسم سے کچھ کہہ رہی تھی، جلد ہی مہمان چلے گئے۔ اب میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ قاسم سے اظہار کیا تو کہنے لگے خواہ مخواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آ گئی، شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا، ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، باہر بیٹھک میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کافی تکرار کی تو دیور جو مظفر گڑھ جا کر معلوم کر چکا تھا، اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا بس کر یہ ڈرامہ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی، تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے تھے آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان، اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم کو اقرار کرنا پڑا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی آسیہ تھی۔ نہ جانے کس کمزور لمحے میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو نبھانے کی خاطر آسیہ کو پناہ دینی پڑی، پھر بچی کی وجہ سے نہ چھوڑ سکا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی بھی چھوٹی ہے، اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو، لیکن آسیہ رہے گی ورنہ میں نہ رہوں گا۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے آسیہ کو اس کے میکے بھجوا دیا اور خود مظفر گڑھ سے اپنے شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھے دکھ تو بہت پہنچا، لیکن پھر شکر کیا کہ صبح کا بولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ آسیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا، حالانکہ وہ اب اسے نہ ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ بچے کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ آسیہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی؟ ایک دفعہ میں وسیم کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ وسیم کی ساس نے بتایا کہ آسیہ نام ہے کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کیسے رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے، بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری لو لرز گئی کہ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور قاسم کی یہ بچی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ خواب میں چچا اور چچی دکھائی دیے جو کہتے وہ بھی ہماری پوتی ہے، ہمارا خون ہے۔ ذرا سوچو تو مت پوچھے کس دل سے وسیم کی سسرال کے پڑوس میں گئی، جہاں آسیہ فرش پر پونچھا لگا رہے تھے اور اس کی بچی قریب صحن میں بیٹھی جھاڑو سے کھیل رہی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو قاسم کی تصویر تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، یہ ابھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں نے آسیہ کو سنایا، وہ ویسے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے کہ اس نے کرنٹ لگا دیا ہو، تڑپ کر بولی بی بی یہ اب کے ساتھ نہ جائے گی۔
اسے مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں اسے لے جا رہی ہوں آسیہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در در بھٹکنے نہیں دے سکتے۔ میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دیکھ سکتی۔ آسیہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور 2 دن بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے قبول کر لیا، اگرچہ میرے سامنے قاسم اس سے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے، میرے بے دام غلام ہو گئے، اور میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا صرف قاسم کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی بہن تو تھی۔